مفتی صاحب جی میں اجازت دیں تو عرض کروں، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو لیجسلیچرز ہیں، قانون ساز ہیں، کچھ فریب دہی ہوتی ہے کہ کبھی آئے دن کوئی بیگم صاحبہ کاروکاری کے لیے قانون کا بل پیش کر رہی ہوتی ہیں، کوئی فلاں کے لیے. اب کارو کیا ہے کہ جس پر الزام ہے زنا کا یا کاری وہ عورت ہے. سوال یہ ہے کہ قتل کا قانون موجود ہے، تو جس عنوان سے بھی قتل کیا گیا ہو، وہ قتل ہے. سوال یہ ہے کہ وہ قتل ہے اور قاتل کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ آپ اس کے 10 نام دے کر 10 قانون بنائیں اور نافذ ایک بھی نہ ہو رہا ہو اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اصل مسئلہ اس شعبے میں قانون کا فقدان نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ ایک تو یہ جو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہمیں اس مسئلے پر، یہ جو قبروں کی بے حرمتی کا ہوا ہے، اس پر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جیسے فرمایا کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے امپلیمنٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. قانون تو بہت زیادہ بنتے ہیں لیکن وہ زمین پر اس کے کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے جرم نہیں کیا وہ اپنے آپ کو یعنی کوستا ہے کہ میں نے کیوں جرم نہیں کیا، جبکہ یہاں تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. تو جب رکاوٹ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی جرم کرنا چاہیے. بڑے بڑے سارے واقعات ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ حضرات جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو وزارتوں پر اور ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کتنے قرضے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا نہیں ان پر. ایک دوسری جو مین بنیادی بات کروں گا میں اس پروگرام کے لحاظ سے، وہ یہ کروں گا کہ اس قسم کے لوگوں کو جو اس قسم کا جرم کرتے ہیں ان کو میڈیا پر لانا اور ان کو اس طرح ان کا ظاہر کرنا کہ جی اب وہ یعنی 1 مہینے میں ان کی ضمانت بھی ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام تو ضرور ہوں کہ ان کے لیے قوانین کی بات کی جائے اور اس کو یعنی کنڈیم کیا جائے، یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن ان کو لانا میڈیا پر اور یعنی چینلز پر لانا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جرم کا ذکر بہت کرتے ہیں لیکن ہم جرم کس وجہ سے ہوا اس کا ذکر نہیں کرتے. اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو فحاشی اور عریانی کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس چیز یعنی ان کے ذہن پراگندہ ہوتے جا رہے ہیں. اب نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ذہن پراگندہ ہو رہا ہے تو وہ غلط کاری ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ تمام جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں. لہذا ایسے پروگرام حکومتی سطح پر بھی، ہماری میڈیا کے سطح پر بھی ایسے پروگرام مرتب کیے جائیں کہ جس میں ذہن کی یعنی ترویج ہو، ذہن کی جو پراگندگی ہے وہ دور ہو اور ذہن کو، اذہان کو صاف کیے جائے. اور جو چینل اور جو اس طرح کے یعنی ٹی وی پروگرام ہے جو فحاشی اور عریانیت کو، ننگے پن کو پھیلا رہے ہیں، اس پر پابندی ہو اور ان کو واچ پہ رکھا جائے. اور اس طرح جو ہمارے کیبل ہیں یعنی اس کے انٹرنیٹ وغیرہ کے سلسلے ہیں دنیا میں ہے، ان پر چیک ہے ساری چیزیں، لیکن ہمارے ہاں بالکل مادر پدر آزاد ایک صورتحال ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، میں معذرتاً کہوں گا، ان والدین سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را وہ اپنے یعنی بچوں کو موبائل خرید کے دیں، وہ لیپ ٹاپ خرید کے دیں، وہ ساری چیزیں دیں، لیکن ان پہ نظر بھی رکھیں کہ وہ جب کام کریں، وہ اس پہ یعنی پروگرام پہ جائیں تو کم از کم کسی ایسی جگہ بیٹھیں جو ٹی وی لانچ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں والدین کے گزر ہو اور وہ ان کو دیکھتے رہیں، تاکہ وہ یعنی ان کے عدم موجودگی میں اور خالی کمرے میں بیٹھ کر اس طرف راغب نہ ہو. کیونکہ برائی کی رغبت کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھائی کی رغبت کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں پر اگر نظر یعنی رکھی جائے تو انشاءاللہ یہ واقعات نہیں ہوں گے. اور ہمارے حکام جیسے آئے دن کوئی نہ کوئی قانون بناتے ہیں، تو خدا را قانون بنانا اپنی جگہ ہے، قانون کی عملداری ہو اور قانون کی عملداری نظر آنی چاہیے. اچھا، ایک مختصراً جواب آپ بھی دے دیجئے، میں مفتی صاحب سے بھی مختصراً لوں گا. یہ جو آج قانون سازی ہوئی ہے اسمبلی میں کہ زبردستی شادی
پر سزا ہوگی کسی بھی خاتون کی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس قانون سازی سے؟ دیکھیں زبردستی شادی پر بالکل یعنی اس کے سزا ہونی چاہیے, جی. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ زبردستی شادی کیسے ہو رہی ہے اور وہ کس چیز کو مگر کہا آپ زبردستی یعنی جو مسئلے کا جو نفس مسئلہ ہے اس پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے. زبردستی تو اسلام جی، بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل جی، ٹھیک ہے، جب جوان ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک ہے، حق کہ مطلب وہ بالغ لڑکی کو حق ہے بالکل اس بات. وکیل ہو بالکل ان کے صحیح. ساتھ. جی. فقہ حنفی میں کسی بھی عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ صحیح. بالکل یہ clear ایک بات ہے. بہترین اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ آپ کا بھی اس پر اتفاق ہے. ایک بات اور جو بہن نے کہا تھا, میں تو اس پر چونکہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, میڈیا ہے, یہ جو صورت قبر کی پیش آئی ہے, یہ اگرچہ صورتاً تو زنا لگتا ہے لیکن جو شرعی اور فقہی تعریف ہے وہ اس پر زنا کی صادق نہیں آتی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو فساد فی الارض کے تحت, یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے, آپ نے سمجھایا. جی, تعزیر تو فساد فی الارض میں تو موت کی سزا ہے. بالکل ٹھیک ہے.